بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اور کمنٹس نہیں آپ لوگ کرتے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ باقی جو میری ہیں کمنٹس کرنے والی زینب خان، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مس کیا۔ مجھے آپ کا تو مجھے پتہ ہے، آپ کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے واقعی مس کرتی ہیں۔ تو کمنٹس کر کے لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو میری ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ چند حدیث پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس انسان نے میرے نبی کے اوپر درود بھیجا، میرے لیے وہ بہترین انسانوں میں سے ہے۔ اور ہم دن میں نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے کے لیے ذہن کا، زبان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اپنے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، تو قدرتی طور پہ ہمارا جو ذہن ہے یا ہمارا دل ہے، ہماری زبان ہے، خود بخود صاف رہنا، پاک شروع ہو جاتی ہے۔ نہ ہم کوئی غلط کسی کے لیے بات نکالتے ہیں سوری، نہ ہم کسی کے لیے کوئی غلط دل میں خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہماری جو جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا اس پر کلام پاک پڑھنے کی وجہ سے جو ہمارا دل، ذہن، زبان، ہر چیز ہماری پاک رہتی ہے۔ تو دیکھیں پھر کتنا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت کی بہترین امت میری وہ ہوگی جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر درود بھیجے گی اور مجھ سے محبت کرے گی۔ تو دیکھیں انہوں نے اس دور میں ہمیں خوش قسمت ٹھہرایا۔ وہاں جو ان کے دور میں جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو ان کے ملنے والے تھے یا ان کے دوست احباب ان کے پاس بیٹھنے والے، تو وہ کتنے خوش قسمت تھے۔ اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ خوش قسمت میری وہ امت ہوگی جو میرے جانے کے بعد بھی مجھ پر ایمان لائے گی اور میری باتوں پہ یقین کرے گی۔ تو اس والی امت میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں خوش رکھنے کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو میرے محبوب سے محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں ہر مسلمان کی، جب ہمارے گھر میں مسلمان گھر میں کوئی بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تاکہ اس کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کا نام جائے۔ تو اسی سے ہمیں جب ہم اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں تو اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم سوچیں کتنے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہمارا جو دنیا میں بچہ آتا ہے تو ہم اس کے کان میں پہلے اذان دے کے اپنی اللہ تعالیٰ کا نام اس کے کان میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کو پیدا ہوتے ہی پہلے اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کا نام دیا جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہم برائیاں بھی کرتے ہیں۔ ہم برائیوں کی طرف تو خیر ہمارا کون سا ہوگا، مسلمان ہوگا یا انسان جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی برائی نہیں کی ہوگی۔ تو بہترین انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن پاک ہمارے جو حصہ ہے ہمارے ایمان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ تو درود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا کتنے دیکھیں فائدہ۔ ہم دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس میں نماز میں پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی ہم جب ہم نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو ہمیں چلتے پھرتے ہمیں درود پاک پڑھنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ تو ہم عادت چلتے پھرتے ہمارے منہ سے کوئی نہ کوئی کلمہ جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں تاکہ ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے گندے خیالاتوں سے بچ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے اہل ایمان سب سے بہترین لوگ ہیں، پھر وہ جو ان سے ملے اور جو ان سے نہ ملے، جو ان سے ملے پھر جو ان سے آگے جا کے ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند، جس طرح بھی ان کی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ تو ہمارے صحابہ کرام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہتے تھے، اگر وہ ہمیں ان کی کوئی بات پر چلتی تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح معنی رکھتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وہ اپنے جو صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست احباب تھے، صحابہ کرام تھے، تو وہ ہمیں جو بات آپ نے پیارے نبی کے بارے میں بتائیں گے وہ غلط تو نہیں بتائیں گے نا۔
تو ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء ہیں جو حق اور انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ دین کی سمجھ ہر بندہ، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم سب کو کوئی دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ہم مسلمان نام کے مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام میں دین کیا ہے۔ اتنا آسان والا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بھلائی کا راستہ، جو لوگ اللہ کی بھلائی کا راستہ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کا راستہ عطا کرے اور ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ خاموشی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ اچھی بات کر سکتے ہیں تو بولیں، اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں۔ تو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو تو خاموش رہو، اور اگر جہاں آپ بولنا چاہو کہ آپ نے یہاں پہ بات کرنی ہے تو وہاں پہ کوشش کرو کہ آپ دین اسلام کی اس کو پھیلاؤ۔ باقی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا پڑی ہوگی، ہر انسان نہ اس کو بچوں کی پرواہ ہوگی، نہ اس کو اپنے ماں باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ رشتہ داروں کی، صرف اس کو اپنی جان کی پرواہ پڑی ہوگی۔ تو وہاں پہ ایک آواز ہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو دیکھیے وہ آواز ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اللہ تعالیٰ، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ تب بھی قیامت کے دن وہ اپنا نام نہیں لیں گے لیکن وہ ہمیں اپنی امت کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کر رہے ہوں گے۔ تو ہم دیکھیں، ہم میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم جو مرضی جیسے بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کا قبروں پر جانے کے بارے میں بھی بہت سارے بیانات سامنے آئے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جانا بھی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، لیکن میں نے ایک دن میں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ تو جو مرد حضرات قبروں پہ جائیں، ہم نے اگر قبروں کسی اپنے پیارے کے لیے پڑھنا ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ برابر ان کو اس چیز پڑھے کا ثواب ان کو پہنچے گا، ہم بخش دیں گے تم پڑھ کے تو وہ ان کا ثواب پہنچے گا۔ قبروں پہ جا کے پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا عورتوں کے لیے۔ مرد حضرات جائیں، جا کے قبرستان میں جائیں، ان کو جا کے اپنے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے پڑھیں۔ اور لیکن عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے قبرستان جانا، لیکن پھر بھی بہت ساری میں نے بہت عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا بھی ہے، لیکن میں نے ایک دو دفعہ منع کیا، لیکن جب کوئی نہیں منع ہوتا پھر بندہ اپنے قول فرقہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی عقل مند ہے، اس کو پتہ کہ ثواب اور گناہ کیا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے کہنا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ عورتوں کا جائز نہیں ہے قبرستان جانا۔ توبہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے میرے لیے، تم لوگ اگر کوئی گناہ کرو، گناہ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، لیکن تم جب مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، ہم سے کتنا وہ پیار کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صرف یہ کہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں 5 ٹائم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ان کے اوپر ایمان لے کے اور قرآن پاک پڑھیں۔ تو اپنے بچوں کو نماز کی طرف لازمی لے کے نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں اور خود نماز پڑھیں، نماز کے عادی ہوں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، ہم بھی چلتے پھرتے میں اکثر اس سے کھڑی ہوتی ہوں، کچن میں کام کر رہی ہوں، چلتے پھرتے میرے بچے پوچھیں گے کہ ماما آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو میں باتیں نہیں کر رہی ہوتی ہوں، میں کچھ نہ کچھ منہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے خود بخود منہ میں باتیں بڑھا رہی ہوں، باتیں کر رہی ہوں۔ تو جب ہم نماز پڑھنے کے پورے 5 ٹائم نماز کے عادی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو کوئی کچھ نہ کچھ، کبھی کلمہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، کوئی نہ کوئی وظیفہ کر لیا، تسبیح کر لی، تو وہ ہمارے منہ پہ جاری رہتا ہے۔ یہی عادت جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو وہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو جب ہماری موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں عادت ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کی، پھر ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔
تو نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں. آپ اپنا کہنا آپ کا فرض ہے، صدقہ جاری ہے یہ بھی، کسی کو نماز کی طرف لے کے آنا، کسی کو اسلام کی دعوت دینا. تو آپ اس لیے آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، 5 ٹائم نماز پڑھنے کی ہدایت دے، ہمیں برائیوں سے دور رکھنے کی ہدایت دے. ہم کوشش کریں کہ ہم اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں. آپ میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس لازمی کیا کریں. اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کل میں آپ کو کون سی موضوع پہ آپ سے ویڈیو میں بات کروں. ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی میں نے کوکنگ کا سٹارٹ کرنا ہے، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوکنگ بھی آپ کے ساتھ میں اپنی شیئر کیا کروں گی. اور باقی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس لازمی کیجیے گا. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ رکھیے گا. اللہ حافظ.